اور اس میں رکھے جانے والے روزوں کے فوائد آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ان فوائد میں سے کچھ فائدے آپ کے اخروی ہیں جن کی طرف میں نہ جاؤں۔ بہت ساری فضیلتیں بیان ہوئی، روزہ رکھنے سے یہ ثواب یہ ثواب یہ ثواب مل جاتا، لیکن اس سے ہٹ کر آپ اس مادی دنیا میں دیکھیں، یہاں پر بھی بہت ساری فوائد آپ کو ملتی ہیں۔ روایات میں کہا گیا ہے کہ ماہ رمضان میں انسان کا معدے کو ایک ریسٹ مل جاتی ہے، انسان کا بلڈ پریشر وغیرہ وغیرہ یہ کنٹرول ہو جاتا ہے، اور انہی فوائد میں سے ایک فائدہ دنیا میں جرم اور جنایت کم ہو جاتی ہیں۔ آپ تمام اعداد و شمار جو دنیا کے مسلم ممالک میں پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کے بارے میں، ایک دفعہ اس کی آپ تحقیق کریں تو رمضان کے مہینے میں جرائم کا ریشو بہت کم ہو جاتا ہے۔ اسی جرم و جنایت کو کم کرنے کے لیے ایک چیز جس کی طرف ماہ رمضان میں تاکید کی گئی ہے، اگرچہ اس کو معنوی رنگ دے کر اخروی رنگ دے کر کہا گیا ماہ رمضان میں اگر ایک انسان کو افطار کا ثواب دیں تو کہا کہ افطار دیں تو اتنا ثواب ہے، اس ثواب کے نتیجے میں ہم آخرت کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن اگر دنیا میں اس افطار دینے کی فضیلت کو اگر ہم اس کے فائدے کو مد نظر رکھیں، دیکھیں افطار کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ انسان کسی کے گھر چلا جاتا ہے، گھر جانے کے نتیجے میں ان دونوں کی آپس میں آشنائی ہو جاتی ہے، اگر کٹے ہوئے تھے تو صلہ رحمی بن جاتی ہے، نہیں اگر ہمسایہ ہے تو آشنائی ہو جاتی ہے۔ جب آشنا ہو جاتا ہے انسان ایک دوسرے کا، کسی معاشرے میں انسان کو پہچانا جاتا ہے تو وہ انسان اسی معاشرے میں جرم کرنے سے جھجک جاتا ہے۔ یعنی یہ انسان سوچتا ہے میں کیسے اس معاشرے میں جرم کا مرتکب ہو جاؤں جہاں میرا فلاں بھی جاننے والا ہے، فلاں بھی جاننے والا ہے، فلاں بھی جاننے والا ہے، جس کے نتیجے میں خود بخود جرم کا ریشو کم ہو جاتا ہے۔ ایک مہمان کسی کے گھر چلا جاتا ہے تو اس گھر کے بچے اس مہمان سے آشنا ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ شخص، یہ مہمان جس محلے کا تھا، وہاں جا کر یہ شخص جرم جنایت سے اجتناب کرتا ہے، کہتا ہے فلاں صاحب میرا یہاں پر جاننے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ڈکیتی کے دوران اس کا گزر یہاں سے ہو جائے، میری رسوائی ہو جائے۔ خود بخود انسان ان برائیوں سے رک جاتا ہے، جس کے نتیجے میں دنیا میں، معاشرے میں جنایات کا ریشو، جرم کا ریشو کم ہو جاتا ہے۔ کتنا عجیب ہے، ہم ایک انسان سے ڈر کر جرائم سے رک جاتے ہیں، جرائم کم کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس نتیجے پہ پہنچ جائیں جس طرح سے یہ شخص مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے زیادہ دیکھنے والی وہ ذات ہے جو ہمیشہ ہر لمحے میں میرے ساتھ ہے، اقرب من حبل الورید، شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ ذات اگر دیکھ رہی ہے، میں اور آپ اگر اس نتیجے پہ پہنچ جائیں، ماہ رمضان میں یہ پریکٹس کریں، اور خدا صرف رمضان میں نہیں ہے، یہ صرف اور صرف پریکٹس ہے، یہاں پر میں اور آپ پریکٹس کریں تو دوسرے مہینوں میں بھی سمجھ جاتے ہیں جس طرح سے اللہ ماہ رمضان میں دے رہا تھا اب بھی وہی ذات ہے، جس طرح ماہ رمضان میں اللہ دیکھ رہا تھا اب بھی وہی ذات دیکھ رہی ہے، جس طرح وہ ذات ماہ رمضان میں میری نگہبان تھی اب بھی نگہبان ہے۔ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے تو ماہ رمضان کے طفیل باقی مہینوں میں بھی خود بخود یہ جرم اور جنایت کا ریشو کم ہو جائے گا۔ امید ہے اللہ تعالیٰ میں اور آپ کو نافرمانیوں سے بچا کے رکھے اور ان کی اطاعت اور فرمان برداری میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔